اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس کا قبول کرنا عوام کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی معتبر عالم دین کوئی ایسی بات لکھ دے جو بے اصل ہو، جس کی اصل نہ ملتی ہو، عوام تو قبول کر لیتی ہے لیکن علماء کے لیے قبول کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو پکی ہے کہ ان بے اصل واقعات کی وجہ سے ہم کتاب کے مصنف کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ان کے لیے ہم بدگمانی نہیں کریں گے، جیسا کہ احادیث کی کتب میں بھی بے اصل واقعات موجود ہیں، مگر ان بے اصل واقعات کی وجہ سے، بے اصل روایات کی وجہ سے ہم مصنفین کے لیے بدگمانی نہیں کرتے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کی شہادت والا واقعہ ہے، جس کو شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے اور سنی علماء نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اس لیے سنی عوام کا اس حقیقت کو قبول کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ واقعہ مختصر میں بیان کر دیتا ہوں۔ سنی رسالوں میں وہ واقعہ کچھ اس طرح کا ملتا ہے کہ شہادت کے وقت حضرت مسلم ابن عقیل نے وصیت کی کہ میرے بچوں کو قاضی ابن شریح ان کے پاس پہنچایا جائے۔ چنانچہ ان کے پاس پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے مدینے جانے والے قافلے کے ساتھ ان کو بھیج دیا، مگر بچے قافلے تک نہ پہنچ سکے۔ ایک عورت کے گھر پناہ لی۔ اس عورت کے شوہر حارث نے ان بچوں کو شہید کر دیا، تو زیاد نے یہ کہا کہ میرے حکم کے بغیر تم نے بچوں کو قتل کر دیا ہے، تو لہذا ابن زیاد نے بھی حارث کو قتل کر دیا۔ یہ مختصر ہے۔ ایک ہوتا ہے واقعے کو بیان کرنا، ایک ہوتا ہے اس واقعے کے اندر رنگ بھرنا۔ واقعے کو بیان کرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا اس میں رنگ بھرنا برا ہے۔ اس کو ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں واعظین اور ذاکرین کہ عوام کو ان کا رلانا مقصد ہوتا ہے، عوام کے آنسو بہانا ان کا مقصد ہوتا ہے، تو یہ قابل مذمت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی یہ واقعہ اپنی کتاب سوانح کربلا میں ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی اس طرح ذکر نہیں کیا کہ عوام رونے لگ جائے جس طرح اب واعظین اور ذاکرین ذکر کرتے ہیں۔ اب اس واقعے کی اصل ہم کہاں سے لائیں؟ اس واقعے کا حوالہ اگر کسی کو کہیں اصل کتاب سے مل جائے، پرانی تاریخ کی کتابوں میں مل جائے تو مجھے بھی بتا دیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ واقعہ علماء کو کیوں تسلیم نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا تو آپ کے ساتھ ان کے بچے نہیں تھے، بلکہ دو لوگ ایسے تھے
جن کا کام صرف اور صرف راستہ بتانا تھا، وہ دو لوگ بھی راستے میں ہی مر گئے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی، پانی نہیں ملا، تو پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ دونوں مر گئے۔ اب تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا۔ اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے، کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ دوسرا جو کتابوں میں یہ ہم کو ملتا ہے، رسالوں میں، اردو کے رسالوں میں یہ ہم کو ملتا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے وصیت کی تھی کہ میرے بچوں کو وہاں بھیج دینا۔ وصیت میں بھی جو کہ تاریخ کی کتابوں میں جو حضرت مسلم ابن عقیل کی وصیت ہے، اس میں بھی ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے وصیت کی ہو۔ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے ایک وصیت انہوں نے محمد ابن اشعث کو کی اور عمر ابن سعد کو کی۔ تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ ان دو لوگوں کو حضرت مسلم ابن عقیل نے وصیت کی، اور وصیت میں صرف 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ میرا اسلحہ وغیرہ جو ابن زیاد نے ضبط کر لیا ہے وہ بیچ کر میرا قرضہ اتار دینا، جو 700 درہم میں نے قرضہ لیا ہوا ہے کوفہ والوں سے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ میری شہادت کے بعد میرا جسم مٹی میں دبا دیا جائے، ان یزیدیوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ تیسری وصیت یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ واپس چلے جائیں، کیونکہ یہاں پہ ان کے وفادار نہیں ہیں۔ یہ 3 وصیتیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب میں کوئی بھی وصیت، چوتھی وصیت نہیں ملتی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنے بچوں کے لیے کوئی وصیت کی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ واقعہ ملتا کون سی کتابوں میں۔ یہ واقعہ شیعہ کتب میں عاصم کوفی نے اس کو بیان کیا ہے، شیعہ ہے، لیکن اس نے بھی ان بچوں کی شہادت کا ذکر نہیں کیا۔ پھر روضۃ الشہداء میں ملا حسین کاشفی شیعہ، اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس نے باقاعدہ اس میں رنگ بھر کر بیان کیا ہے، عوام کو رلانے والی باتیں اس نے کی ہیں۔ اس نے جو ہے شہادت کا ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن آپ شیعہ علماء کی اگر کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں یہ واقعہ یوں ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 2 بچے فرار ہو رہے تھے، ان 2 بچوں کو پکڑ کر ابن زیاد کے حوالے کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے جیل میں ڈال دیا، بعد میں پتہ چلا وہ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ چنانچہ جو جیل کا درباری تھا اس نے جو ہے ان بچوں کو رہا کر دیا۔ ان بچوں نے ایک بوڑھیا کے گھر پناہ لی جا کر۔ اس بوڑھیا کا جو بیٹا تھا وہ ابن زیاد کا کارندہ تھا، تو ابن زیاد کے حوالے کرنے سے پہلے اس نے بچوں کو قتل کر دیا، اور ابن زیاد نے اس قتل کرنے والے کو بھی قتل کر دیا کہ تو نے میری اجازت کے بغیر ان کو قتل کر دیا ہے۔ اب سنی رسالوں میں یوں ملتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت کے وقت وصیت کی کہ ان بچوں کو قاضی شرح کے پاس لے جایا جائے، لیکن شیعہ کتب میں یوں ملتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ جو 2 بچے ہاتھ میں آئے اور پھر ابن زیاد کے پاس ان کو لے جایا گیا۔ تو یہ دونوں ایک الگ الگ باتیں ہو جاتی ہیں۔ روضۃ الشہداء اس واقعے کی اصل ہے جو کہ شیعہ کی کتاب ہے، یعنی وہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ واقعہ ہوا، لیکن روضۃ الشہداء بھی شیعہ علماء کے ہاں قبول نہیں ہے۔ شیعہ علماء بھی کہتے ہیں، جس میں سے شیخ عباس قمی ہے، شیعوں کا عالم ہے، شیعوں کا محقق ہے، وہ کہتا ہے اس کتاب میں بے اصل واقعات ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت والا واقعہ ہے، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی
شادی والا جو واقعہ ہے وہ بھی ملا حسین کاشفی نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں گھڑا ہوا ہے۔ اسی واقعے کو شیخ مفید نے بھی ذکر کیا ہے، اس نے بھی ایسے ہی ذکر کیا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد، شیخ مفید بھی شیعہ ہے، اس نے کہا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یہ دو بچے ہاتھ میں آ گئے تو ابن زیاد نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ بعد میں وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چلے گئے، پھر ایک بندے نے ان کو قتل کر دیا۔ تو ایک بات تو سامنے آئی کہ شیعہ علماء نے اس واقعہ کا بھی رد کیا ہے۔ اس واقعے کی جو اصل ہے وہ روضۃ الشہداء ہے، جو کہ شیعوں کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو شیعہ علماء بھی قبول نہیں کرتے۔ سنی علماء نے جو یہ واقعہ لکھا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کے بچوں کی شہادت والا، تو یہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ اگر کہ سامعین میں سے کسی صاحب کو یہ واقعہ کہیں پہ بھی معتبر کتاب میں مل جائے، تاریخ کی پرانی کتابوں میں مل جائے، تو مجھے بھی اس پہ مطلع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔